امریکہ کی جانب سے ایران کی 3 جوہری سائٹس کے اوپر بنکر بسٹر جو ہے وہ بم کرائے گئے ہیں۔ پھر پاکستان نے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیوں نامنیٹ کیا؟ پاکستان جو ہے وہ ایران کی جنگ کے اندر کود پڑے گا۔ یہ جنگ جو ہے یہ ایران کی جنگ ہے، یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے۔ کیوں پاکستان جو ہے اس میں صرف مذمت کر رہا ہے؟ کیا اس حملے کے بعد پاکستان اپنے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو جو ہے وہ ختم کر دے؟ جواب ہے نہیں۔ میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں۔ یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے، کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں۔ حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کی 3 جوہری سائٹس کے اوپر اپنے بنکر بسٹر جو ہیں وہ بم کرائے گئے ہیں، اور یہ ایک بم جو ہے اس کا جو وزن بتایا جاتا ہے وہ 30,000 پاؤنڈ ہے، جس میں تقریباً 6,000 پاؤنڈ تو صرف دھماکہ خیز مواد ہوتا ہے۔ اس کو جو کیری کیا وہ B-2 جو ان کے اسٹیلتھ ایئر کرافٹس ہیں ان کو استعمال کیا، اور یہ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ جو ہے یہ کسی ریڈار میں نہیں آتے، اور یہ خصوصیت جو ہے صرف امریکہ کے پاس ہے کہ اتنے جو ہے وہ بھاری جو ہے اور بڑے بم جو ہے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ ان کو بنکر بسٹر کہتے ہیں، اور یہ تقریباً جو زیر زمین بڑے بنکرز ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بلکہ 200 جو ہے وہ میٹر تک جو ہے وہ اس کی گہرائی تک جو ہے یہ ڈیمیج کر سکتا ہے۔ اب 200 فٹ تک، معاف کیجیے گا، 200 میٹر نہیں، 200 فٹ تک جو ہے یہ زیر زمین سرنگوں کو اور جو بنکرز ہیں ان کو تباہ کر سکتا ہے، اس کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب یہ جو اتنا بڑا جو ہے وہ حملہ ہو گیا ایران کے اوپر، تو اس کے اوپر اگر آپ بات کر رہے ہیں، لوگ یہی بات سوال کر رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر، میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ پھر پاکستان نے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیوں نامنیٹ کیا جو ہے وہ نوبل پرائز 2026 کے لیے؟ کیا اس وقت بھی پاکستان نے جو اپنی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اس کے اوپر قائم ہے کہ پاکستان نامنیٹ کرے گا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز 2026 کے لیے آفٹر ہز ایکشن، جس طریقے سے انہوں نے حملہ کیا ایران کے اوپر؟ کیونکہ یہ جو انعام ہے نوبل پرائز فار پیس، یہ امن کے لیے ہے۔ جس شخص نے امن کے لیے کوئی کوشش کی ہو، جس کی کوئی ایسا جو ہے وہ نیک کام کیا ہو، تو وہی شخص جو ہے اس کا حقدار ہوتا ہے۔ اب بات اس طرح سے ہے جی کہ بالکل پاکستان آج بھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامنیٹ کیا ہے اس فیصلے کے اوپر قائم ہے۔ وہ فیصلہ واپس نہیں لیا گیا، وہ فیصلہ واپس نہیں لیا گیا، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے پاکستان اس وقت اگر یہ دیکھیں کہ اسرائیل ایران کشیدگی اور جو امریکہ اس میں جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے بطور اتحادی اسرائیل کے، اس عمل کو پاکستان نے اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے۔ دفتر خارجہ اور ہمارے فورن آفس کی جانب سے بالکل منسٹری آف فورن افیئرس کی جانب سے انفیکٹ بڑی واضح اور دو ٹوک پریس ریلیز جاری کر دی گئی ہے۔ انہوں نے اس عمل کی بھرپور اور سخت الفاظ میں مذمت بھی کر دی ہے، اور یہ ایک ایکشن یقینی طور کے اوپر کنڈیمنیبل ہے۔ اس کی کنڈیمنیشن جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے نہ صرف کی بلکہ گورنمنٹ آف سعودی عربیہ اور قطر کی جانب سے بھی اس کی مذمت کی جا چکی ہے۔ دیکھیں، اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کا اپنا مفاد ہے۔ پاکستان سفارتی، سیاسی اور اخلاقی طور کے اوپر ایران کے موقف کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کی جنگ کے اندر کود پڑے گا، یا پاکستان جو ہے وہ کسی ایک فریق کے ساتھ جو ہے وہ الائن ہو جائے گا اور اس کے ساتھ جنگ کا شراکت دار ہو جائے گا۔ تو پاکستان کی واضح پالیسی ہے کہ پاکستان کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ یہ جنگ پاکستان کی نہیں ہے جی، یہ جنگ پاکستان کی نہیں ہے۔ جس طریقے سے پاکستان اور ہندوستان کی کشیدگی ہوئی، تو کیا اس وقت ایران نے ہندوستان کے حملے کی پاکستان کے اوپر جو کیا گیا تھا اس کی مذمت کی؟ تو جواب ہے نہیں، کوئی مذمت نہیں کی۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا سوال کہ کیا ایران نے اپنی ڈپلومیٹک ٹائز جو ہیں وہ ختم کی ہندوستان کے ساتھ؟ جواب ہے جی بالکل نہیں۔ ایران کے جو وزیر خارجہ تھے وہ 8 مئی کو، یعنی 6-7 کو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان یہ کلیش سٹارٹ ہوا، اور وہ 8 مئی کو جو انڈیا کے اندر حیدرآباد ہاؤس دہلی کے اندر
وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ جو انڈیا کے وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر MOUs جو ہے وہ ان پر دستخط کر رہے تھے. اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کی جائے تو جو چابہار ہے وہ پاکستان ہندوستان کی جب کشیدگی شروع ہوئی تو کیا چابہار کا کانٹریکٹ جو تھا کیا انہوں نے انڈیا سے کینسل کیا؟ جواب ہے نہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ ایران کی جنگ ہے, یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے, اور پاکستان کے کوئی ڈپلومیٹک ٹرمز اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں. پاکستان مکمل جو ہے وہ سفارتی, سیاسی اور اخلاقی سپورٹ جو ہے وہ ایران کے لیے جاری رکھے ہوئے ہے. پاکستان نے OIC کے فورم میں دیکھ لیں کہ جناب اس کی مذمت کی, اسرائیلی جارحیت کی, اور اسرائیل کو کنڈیم کیا. اس کے علاوہ UN میں دیکھ لیں کہ پاکستان نے UN کے فورم کے اوپر بھی ایران کو سپورٹ کیا اور اسرائیل کو کنڈیم کیا. اور اب کوئی اور بھی یعنی اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ جتنے فورم پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے ایران کے حق میں جو ہے وہ ریزولوشن پاس کی, اور ہمارے پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے بھی اس معاملے کے اوپر کلیئر اور دو ٹوک جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے. اب بات جو کر رہے ہیں جو لوگ تنقید کرنے والے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں جی کہ کیوں پاکستان جو ہے اس میں صرف مذمت کر رہا ہے. تو خالی پاکستان مذمت ہی کر سکتا ہے نا جی, پاکستان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. اور کیا اس حملے کے بعد کیا پاکستان اپنے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو جو ہے وہ ختم کر دے گا؟ تو جواب ہے نہیں. پاکستان نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. امریکہ ایک حقیقت ہے, اور امریکن پریزیڈنٹ کو جو انہوں نے نامنیٹ کیا جو نوبل پیس پرائز کے لیے, اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اپنی جو ڈپلومیٹک سٹرینتھ ہے اس کو بڑھانا اور امریکہ کو پاکستان کے ساتھ الائنڈ کرنا. اب معاملہ پاکستان کا جو مین فوکس ہے اور جو کی انٹرسٹ ہے وہ بیسکلی انڈیا کے ساتھ اپنے ڈسپیوٹس کو ریزالو کرانا ہے. سب سے بڑا جو مسئلہ ہمارا ہے وہ مسئلہ ہے کشمیر ہے, اور مسئلہ کشمیر کے اوپر جس طریقے سے شملہ معاہدے کے بعد جس طریقے سے وہ بائی لیٹرل ایشو ہو گیا تھا, اب اس کو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرنیشنلائز کیا, اور متعدد مرتبہ انہوں نے تقریباً 1 درجن سے زائد مرتبہ کشمیر کے ڈسپیوٹ کے لیے انہوں نے اپنے جو ہے وہ اس کو حل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. انہوں نے جو ہے اس کی آفر کی, مسئلہ کشمیر کو ہائی لائٹ کیا. تو ہمیں تو یہ چیز ہمارے انٹرسٹ میں ہے. فلسطینی بھائی جس طریقے سے مشکلات میں ہیں یقینی طور پر, جس طرح ہمارے ایرانی جو بھائی ہیں وہ مشکلات میں ہیں, لیکن ہمارا جو حصہ ہے کشمیر, وہ کشمیر کے لوگ بھی مشکلات میں ہیں. تو کشمیر کے لوگوں کے مسائل ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے کہ مسئلہ کشمیر کا پرامن حل پاکستان کے اور اس خطے کے مفاد میں ہے. لہٰذا پاکستان نے اپنی جو پرائرٹیز ہیں وہ فکس کی ہوئی ہیں, اور پاکستان کی ٹاپ پرائرٹی کشمیر کے ہمارے بہن بھائی ہیں. ان کے اوپر جو ہے ہندوستان کے جاری مظالم ہیں, ان کو ان مظالم سے نجات دلانی ہے. اگلی بات کرتے ہیں جی. اگلی بات اس طریقے سے جی کہ اگر ہم آگے دیکھیں کہ اب واٹ نیکسٹ. پاکستان نے جس طریقے سے ہمارے فیلڈ مارشل نے جا کر ملاقات کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, اس ملاقات کے بعد انہوں نے وہاں اس ملاقات کے اندر بھی واضح اور دو ٹوک انداز میں پاکستان کا جو موقف تھا وہ رکھا, چاہے وہ کشمیر کا ایشو تھا, چاہے وہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کے جو جاری تنازعات ہیں بشمول انڈس واٹر ٹریٹی اینڈ ادرس, ان مسائل کو بھی جو ہے وہ وہاں پر رکھا. اور اس کے ساتھ ساتھ خطے کے اوپر بھی گفتگو ہوئی ایران کے حوالے سے اور ایران اسرائیل کشیدگی کے حوالے سے. اس پر بھی پاکستان نے جو اپنا موقف جو ڈپلومیٹک چینلز کے اوپر پاس آن کیا ہے وہی اس فورم کے اوپر بھی اس ملاقات کے اندر بھی رکھا گیا. اب جو ایشو ہے کہ یہ ایران کے پاس جی جواب کا حق موجود ہے. پاکستان ایران کی جوابی کارروائی کی بھرپور سپورٹ کرے گا. UN کا جو چارٹر ہے اس کا آرٹیکل 51 بھی اس کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ جواب دے اور بھرپور طریقے سے جواب دے. تو ہم تو ڈپلومیٹک سطح کے اوپر جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اب پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے وہ یہ ایران کے سے زیادہ جو ان کا پاکستان کا جو بھارت کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے ان کا ریزالو ہے اور پرامن طریقے سے. اب دیکھیں کل دوبارہ پاکستان کی اور ہندوستان کی کشیدگی جو ہے وہ ہوگی, یقینی طور پر ہوگی. اور یہ ایسے حالات ہیں کیونکہ نریندر مودی کا جو آپریشن سندور ہے وہ ناکام رہا, اور جو پولیٹیکل کیپٹل ہے نریندر مودی کا وہ لوز کر چکے ہیں.
تو نریندر مودی کی خواہش ہے کہ وہ کسی طریقے سے دوبارہ جو ان کی تذلیل ہو چکی ہے اس کا کسی طریقے سے بدلہ لے سکیں. وہ بدلے کے ذریعے جو ہے وہ دوبارہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل گین کرنا چاہ رہے ہیں. اس وقت ہندوستان کے اندر سے بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں جو کہ اس کے اوپر پریشر بلٹ اپ ہو رہا ہے. ایون بی جے پی کے اندر سے نریندر مودی کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. تو یہ اب انڈیا جو ہے وہ اپنی روایتی جو جارحیت ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا, اپنی روایتی ہٹ درمی جو ہے وہ جاری رکھے گا. تو یقیناً 2 ماہ بعد, 4 ماہ بعد, 6 ماہ بعد جب بھی ہو اس کو موقع ملا, جب وہ اس پوزیشن میں آ چکا کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھے گا تو وہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوگا. تو اس موقع کے اوپر بھی پاکستان کو امریکہ کی سفارتی سطح کے اوپر جو ہے وہ حمایت درکار ہوگی. دیکھیں ہندوستان جو ہے وہ امریکہ سے بہت زیادہ بھاری اسلحہ جو ہے وہ ڈیفنس کے جو پروڈکٹس ہیں ان کو پرچیز کرتا ہے, ان کی پروکیورمنٹ کرتا ہے. تو اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جس طریقے سے پاکستان نے اچھے تعلقات ان سے بنے ہیں اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہوگا تاکہ ہندوستان جو ہمارا دشمن ملک ہے وہ مضبوط نہ ہو سکے. اگر دیکھیں ایک تو اس کے اربوں ڈالر کی جو سفارتکاری ہے وہ ضائع ہو چکی ہے, جس طریقے سے اس نے بھرپور طریقے سے لابیز کو جو ہے وہ پیمنٹس کی اور وہ پیمنٹس کے ذریعے انہوں نے امریکہ میں اپنی قربت حاصل کی, امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, امریکی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ. تو وہ تمام کی تمام چیزوں کو جو ہے وہ پاکستان نے جو ہے وہ زیرو پر لے آئے اور یہی کامیابی پاکستان نے جو ہے وہ سمیٹی ہے. لہٰذا پاکستان نے اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے اور کسی دوسرے کی جنگ کا حصہ نہیں بننا. جی یہ بڑی کلیئر بات ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر بھی انٹرنل پریشر کیا تھا کہ ہمیں اسرائیل کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سب سے بڑا پریشر جو ہے امریکہ کے اندر سے وہ یہی ہے کہ جناب آپ اسرائیل کی جنگ میں کیوں کود رہے ہیں. تو لہٰذا یہی چیز جو ہے نا وہ پاکستان کے مفاد میں بھی ہے کہ پاکستان ایران کی جنگ میں نہیں کود سکتا, نہ ہی کودے گا. چابہار جو ہے وہ 10 سال کے لیے انڈیا کو جو ہے وہ ایران نے دی اور پھر جو کلبھوشن یادو ہیں وہ بھی ایران سے ہی گرفتار ہوئے. وہ انہوں نے بتایا اپنی بات, جو کہ را کے جو ہے وہ ایک کمانڈر تھے. اب یہ تمام کی تمام چیزیں اگر آپ کنیکٹ کریں تو پاکستان کا جو موقف ہے وہ بڑی سمجھداری سے, بڑی بردباری سے اور بڑی جو ہے وہ ایک آرٹیکولیٹ طریقے سے پاکستان جو ہے وہ اپنے کارڈز کھیل رہا ہے. اور یہ اسی طریقے سے پاکستان کو کارڈز ہی ایسے ہی کھیلنے چاہیے. پاکستان کے فائنینشلی پاکستان نے نہ لابیز کے اوپر اتنا خرچہ کیا ہے نہ کر سکتا ہے. پاکستان کی جو مارکیٹ ہے وہ چھوٹی مارکیٹ ہے, ہندوستان کی مارکیٹ بہت بڑی مارکیٹ ہے. اس کے باوجود پاکستان ہندوستان کو جب زیر کر رہا ہے, انڈیا کو زیر کر رہا ہے اس ڈپلومیٹک چینل کے اوپر, تو یہ پاکستان نے سفارتی کامیابی حاصل کی ہے. اور اس حوالے سے جو اسٹریٹجی پاکستان نے اڈاپٹ کی ہے, میرے خیال سے پاکستان کے کوئی ڈالرز نہیں لگے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامنیٹ کرنے میں. تو یہ جب پاکستان نے نامنیٹ کیا یہ ماسٹر سٹروک ہے. اور اس کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ آفیشیل اپنے ٹویٹر ہینڈل سے وہ کہہ دینا جی کہ پاکستان کو جو ہے وہ نوبل پرائز کے لیے نامنیٹ نہیں کرنا چاہیے, یا عمران خان کے جو ہے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے کرا دیں, کریں نا. پھر ابھی تک تو جناب صرف تنقید کی جا رہی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے تو مذمت کر دی اس حملے کی, لیکن کیا پی ٹی آئی کی جانب سے ابھی تک کو مذمت ہوئی آفیشیلی؟ کیا عمران خان کے اکاؤنٹ سے اس بات کی مذمت ہوئی؟ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ الیکٹ ہوئے تھے تو فوری طور پر عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ان کو مبارکباد دے دی گئی تھی. کیا اس وقت عمران خان نے پیغام بھیجا تھا جبران الیاس کو؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ فوکس ہمیں رکھنا چاہیے. اور ایک لاسٹ میں آخری خبر, جی آخری اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ میر نصیر مینگل کے صاحبزادے میر عطاء الرحمان مینگل کو گزشتہ رات وڈ کے علاقے میں, کو پہاڑی علاقہ تھا وڈ کے اندر, تحصیل وڈ کے اندر کو پہاڑوں کا علاقہ تھا, وہاں پر ان کو لشکر بلوچستان اور BLA نے شہید کر دیا ہے. میر عطاء الرحمان مینگل, میر نصیر مینگل کے صاحبزادے, کیونکہ میر نصیر مینگل جو ہے وہ ایکٹنگ چیف منسٹر جو ہے وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر رہے ہیں بلوچستان کے, سابق جو ہے وزیر مملکت رہے, سینٹ آف پاکستان کے رکن رہے ہیں. ان کے صاحبزادے کو شہید کیا گیا ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. اللہ تعالیٰ میر عطاء الرحمان مینگل کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی جو فیملی ہے سوگواران ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. لیکن صوبائی حکومت جو بلوچستان گورنمنٹ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں کو جو ہے اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں ان کو روکنے کے حوالے سے جو ہے اقدامات کرنے چاہیے. یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. ایک معتبر شخصیت کے صاحبزادے ہیں, وہ بڑے صاحبزادے جن کو شہید کیا گیا. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ رکنا چاہیے. یہ فتنہ الہندوستان کی کارروائی ہے اور لشکر بلوچستان اور BLA دونوں فتنہ الہندوستان کا حصہ ہیں.
یہ پاکستان مخالف قوتیں ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ چلنے والے لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں. یہ کوئی بلوچستان کی آزادی کا معاملہ نہیں ہے, یہ کوئی اینٹی جو ہے وہ پنجاب معاملہ بھی نہیں ہے, یہ بیسیکلی اینٹی پاکستان اور یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز بن چکے ہیں. تو فتنہ ہندوستان کو جلد از جلد جو ہے ان کو ٹھکانے لگانا ہوگا. ہمیں فوکس جو ہے ان کے اوپر مرکوز کرنا ہوگا تاکہ ان کا کلا کما ہو سکے. کل انشاءاللہ جی مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.